نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ماہ رمضان میں عرفان القرآن کورس کے ذریعے سورہ یاسین شریف کی تکمیل کے بعد سورۃ الحجرات کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ مختصراً تعارف پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے 2 رکوع اور 18 آیتیں ہیں۔ اس کا نام حجرات کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حجرات کا معنی حجرے اور کمرے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 4 میں حجرات کا لفظ ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الحجرات ہے۔ مضامین: اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے خصوصی آداب بیان کیے گئے ہیں۔ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں انہیں بخشش اور بڑے ثواب کی بشارت دی گئی۔ مسلمانوں کو معاشرتی آداب بتائے گئے اور ان کی اخلاقی تربیت بھی اس سورہ مبارکہ میں کی گئی کہ تحقیق کے بغیر کوئی خبر قبول نہ کریں، کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، غیبت نہ کریں، کسی کا نام نہ بگاڑیں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دی جائے، اور اگر وہ صلح نہ کریں تو ان میں سے جو گروہ باطل پر ہو اس کے ساتھ جنگ کی جائے یہاں تک کہ وہ راہ راست پر گامزن ہو جائے۔ اس سورت کے آخر میں اپنے ایمان کا احسان جتانے والوں کی سرزنش کی گئی اور بتا دیا گیا کہ کسی کا اسلام قبول کرنا اللہ کے رسول پر کوئی احسان نہیں ہے۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، پھر وہ دین کے کسی کام میں شک نہ کرے اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، نہ بڑا کرو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے، واتقوا، اور ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اس سورہ مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و تکریم کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ادب و احترام کے انداز سکھائے جا رہے ہیں، کیونکہ ادب ہوگا تو دل میں تعظیم ہوگی، تعظیم ہوگی تو اس کے ہر حکم کی تعمیل کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب تعمیل حکم کی عادت پختہ ہوگی تو محبت کی نعمت مرحمت فرمائی جائے گی، اور جب محبوب خداوند ذوالجلال کے عشق کی شمع فروزاں ہو گئی تو حریمِ کبریائی تک جانے والا سارا راستہ منور ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ کامل مومن بننے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ حضور سے محبت کی جائے، اور محبت کے لیے ضروری ہے کہ حضور کا ادب کیا جائے، اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی طرف سے جو حکم ہمارے لیے آیا، آپ نے جس بات سے ہمیں روکا اور آپ نے جس بات کا ہمیں حکم دیا، ہم اس کو بغیر اپنی مرضی کو شامل کیے مان لیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے نبی پر ایمان لانے کے بعد کسی کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی رائے رکھے یا اپنی کوئی بات کرے۔ جب انسان اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے تو وہ اس امر کا بھی اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ آج کے بعد اس کی خواہش، اس کی مرضی، اس کی مصلحت خدا اور اس کے رسول کے حکم پر بلا تعمل قربان کر دی جائے گی۔ اسلم، سر تسلیم خم کرنا، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنی خواہشات اور اپنی ذاتی رائے کو نہیں رکھنا چاہیے، جو حکم دیا گیا ہے وہی ماننا چاہیے۔ اس آیہ مقدسہ کے متعلق مختلف روایات ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے قربانی کر لی تو ان کو حکم دیا گیا کہ وہ دوبارہ قربانی کریں، اور حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ بعض لوگ رمضان سے ایک دن پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا کہ روزہ رکھنے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔
اس آیہ مقدسہ کی روح سے شان نزول جو بھی ہو، ہم سب کے لیے یہ حکم عام ہے کہ کسی بات میں، کسی کام میں حضور سے آگے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ارشاد صرف اہل ایمان کی شخصی اور انفرادی زندگی تک محدود نہیں، بلکہ قومی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں، سیاسی، اقتصادی اور اخلاقی، سب کو محیط ہے۔ کسی فرد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کوئی ایسا قانون بنائے جو کتاب و سنت سے متصادم ہو، اور نہ کسی عدالت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ احکام شرعی کے برعکس کوئی فیصلہ کرے۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، نہ بلند کیا کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو نبی کی آواز سے۔ وَلَا تَجْهَرُوا، اور نہ زور سے، لہو، آپ کے ساتھ، بالقول، بات کیا کرو، کجہری، جس طرح زور سے کرتے ہو، بعضکم لبعض، تم میں سے بعض کے ساتھ، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح تم اونچی آواز سے، بلند آواز سے بات کرتے ہو، اس طرح میرے حبیب سے بات نہ کیا کرو۔ تحبط، ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائیں، اکارت ہو جائیں، اعمالکم، تمہارے اعمال، وانتم، اور تم، لا تشعرون، تمہیں اس چیز کی خبر ہی نہ ہو، تمہیں خبر تک نہ ہو اور تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی بارگاہ رسالت کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ سابقہ آیت میں بتایا کہ قول اور عمل میں حضور سے سبقت نہ لے جاؤ۔ قول، بات کو بولتے ہیں، یعنی کلام کرنا، یعنی حضور نے جو ہمارے لیے حکم نازل فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمارے لیے احکامات نازل فرمائے، ان کے آگے ہم اپنی کوئی رائے رکھیں۔ اور عمل میں بھی سبقت نہ لے جاؤ، یعنی کہ جو حکم عمل کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دے دیا، اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے ہمیں بتا دیا، اور اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں ہمیں حکم دے دیے، ان کی تفسیر کی صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعمال ہمیں کر دکھائے، ان سے آگے بڑھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو کہ آپ کوئی زیادہ نیک ہو اور آپ زیادہ اس کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہو، بلکہ جو اللہ نے حکم دے دیا، جہاں تک دے دیا، جو حدود مقرر کر دی، انہی تک رکھو۔ اب گفتگو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں وہاں شرف باریابی نصیب ہو اور ہم کلامی کی سعادت سے بہرور ہو تو یہ خیال رکھنا کہ تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے۔ جب حاضر ہو تو ادب و احترام کی تصویر بن کے حاضری دو۔ اگر اس سلسلے میں تم نے ذرا سی غفلت برتی اور بے پرواہی سے کام لیا تو سارے اعمال حسنہ، ہجرت، جہاد، عبادات، سب اکارت ہو جائیں گے۔ جب یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی تو حضرت فاروق اعظم نے آہستہ آہستہ کلام کرنے کو اپنا معمول بنایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ پر یہ قرآن نازل فرمایا، میں تا دم واپسی حضور سے آہستہ آہستہ بات کروں گا۔ جب کوئی وفد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے مدینہ طیبہ پہنچتا تو حضرت صدیق اکبر ان کی طرف ایک خاص آدمی بھیجتے جو انہیں حاضری کے آداب بتاتا اور ہر طرح ادب و احترام ملحوظ رکھنے کی تلقین کرتا۔ صحابہ کرام جو پہلے ہی سراپائی ادب تھے، اس آیت کے نزول کے بعد مزید محتاط ہو گئے۔ حضرت ثابت بن قیس جو قدرتی طور پر بلند آواز تھے، اس آیت کے نزول سے ان پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ گھر میں بیٹھ کے دروازے کو بند کر دیا، زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ مرشد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک دو روز ثابت کو نہ دیکھا تو ان کے بارے میں دریافت کیا، پھر ان کو بلایا گیا، رونے کی وجہ پوچھی گئی تو اس غلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری آواز اونچی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی، میری تو عمر بھر کی کمائی غارت ہوگی۔ اس دل نواز آقا نے پھر تسلی دیتے ہوئے یہ مژدہ جاں فضا سنایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم قابل تعریف زندگی بسر کرو اور شہید قتل کیے جاؤ اور جنت میں داخل ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، رضیتو، میں راضی ہوں، اپنے رب کریم کی اس نوازش پر میں راضی ہوں۔ جن خوش نصیبوں کے دلوں میں اللہ کے حبیب مکرم کا ادب ہوتا ہے، ان کی رفعت شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ اور بعد میں پھر یہ ثابت بن قیس شہید ہوئے، اللہ نے انہیں شہید کا مقام عطا کیا۔ اب یہاں پر اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو پہلے یہ کہا گیا
کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نہ بلند کیا کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے۔ آگے مزید واضح فرما دیا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اس طرح زور سے بات نہ کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ اب آپس میں ہم ایک دوسرے سے کیسے بات کرتے ہیں یہ ہم خود غور و فکر کریں گے کہ ہم اپنی جو نجی محافل ہیں، مجالس ہیں، ان میں کیسے بات کرتے ہیں۔ اونچی آواز سے چیختے چلاتے بھی ہیں، تم کا صیغہ بھی استعمال کرتے ہیں، بے ادبی سے بھی بولتے ہیں۔ حالانکہ گفتگو کے آداب بھی ہیں اور ادب سے بولنا چاہیے، لیکن نہیں خیال رکھا جاتا بعض اوقات، اور اگر رکھا بھی جائے تو اس سطح کا تو نہیں رکھا جاتا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے۔ تو بتا دیا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے سے جیسے گفتگو کی جاتی ہے اور اپنے دلائل دیے جاتے ہیں اور اپنی رائے دی جاتی ہے، ایسے میرے حبیب کی بارگاہ میں اونچی آواز سے باتیں نہ کیا کرو۔ اور اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس بے ادبی سے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور تمہیں اس چیز کی خبر بھی نہ ہوگی۔ لا تشعرون، تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا۔ اولاً اور بالذات یہ خطاب صحابہ کرام کو ہو رہا ہے جن کا اثار بے نظیر، جن کی قربانیاں بے مثال، جن کی عبادتیں خشوع و خضوع میں ڈوبی ہوئی، جو سر تپا تسلیم و رضا تھے۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے میرے پیارے رسول کی جناب میں آواز بھی اونچی کی تو یہ ایسی گستاخی متصور ہوگی کہ تمہاری ساری نیکیاں ملیا میٹ ہو جائیں گی۔ آج جو لوگ حضور کی شان رفیع میں سوکیانہ باتیں کرتے ہیں، حضور کے علم خداداد پر معترض ہوتے ہیں، ادب و احترام کو ملحوظ نہیں رکھتے، اپنے علم پر، اپنی نیکیوں پر اور اپنے ایمان سوز لمبے لمبے وعظوں پر مغرور ہیں، وہ اپنے انجام کے بارے میں خود سوچ لیں۔ جو کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے بشر تھے، جو کہتے ہیں حضور کے پاس علم غیب نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، یا کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درود السلام کو نہیں سن سکتے، وہ مر کے معاذ اللہ مٹی ہو گئے، وہ سارے بھی اپنے انجام کے بارے میں خود سوچ لیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، سب نیکیاں ملیہ میٹ ہو جائیں گی اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ تم بڑے نمازی، غازی اور صائم الدہر اور قائم اللیل اور مفسر اور محدث اور واعظ اپنے آپ کو سمجھتے رہو، اور یہ سمجھتے رہو کہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جب وہاں پہنچو گے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ اعمال کا جو باغ تم نے لگایا تھا اسے تو بے ادبی اور گستاخی کی باد سرسر نے خاک سیاہ بنا کر رکھ دیا۔ اس وقت کف افسوس ملو گے مگر کوئی فائدہ نہ ہوگا، بے سود۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء کرام نے فرمایا کہ انسان جب روزہ مقدسہ پر حاضری دینے کی سعادت سے بیرور ہو تو وہاں آواز اونچی نہ کرے۔ یعنی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو براہ راست وہ خوش نصیب نہیں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر آپ کی گفتگو کو سننے والے، تو ہم کیسے بے ادبی کر سکتے ہیں؟ آپ نے ضرور اس آیت کو سننے کے بعد یہ محسوس کیا ہوگا، مگر ہمارے لیے بھی قرآن پاک قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے تربیت فرماتا ہے، اس کا کوئی حکم مخصوص نہیں ہے۔ اگر مخصوص ہے تو اس کے بارے میں پھر دوبارہ حکم آ جاتا ہے کہ یہ وہاں تک مخصوص تھا، اب یہ حکم ہے۔ لیکن حضور کا ادب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا اور آپ کے حکم کی تعمیل کرنا، یہ تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی تربیت ہے۔ تو جب کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ مقدسہ پر حاضری کا شرف ہو تو وہاں سراپا ادب بن جاؤ۔ دوسری مجلس جہاں حدیث پاک کا درس ہو رہا ہو وہاں آواز بلند نہ کرو۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس کوئی بندہ جاتا اور دستک دیتا اور خادم اس سے پوچھتا کہ کیوں آئے ہو، اور وہ کہتا کہ میں نے فقہی مسائل پوچھنے ہیں، تو آپ اس کو بتا دیتے۔ خادم جب آپ کو بتاتا کہ وہ فقہی مسئلہ پوچھنے آیا، آپ اس کو بتا دیتے۔ مگر سوال پوچھنے والا اگر کہتا کہ میں نے حدیث سیکھنی ہے، حدیث کے متعلق پوچھنا ہے، تو امام مالک نہاتے، مخصوص جبہ پہنتے، خوشبو لگاتے اور اپنی مخصوص کرسی مسجد نبوی میں بھیجتے اور پھر تشریف لے جاتے، اس کرسی پر بیٹھتے، اس سارے ماحول کو معطر کرتے
خوشبو لگاتے، عطر لگاتے، معطر کرنے کے بعد کہتے قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، میں اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتا، میں حدیث رسول کا احترام کرتا ہوں۔ یہ ہے حدیث پاک کا جہاں درس ہو رہا ہو اس کا ادب۔ ان لوگوں کے ادب میں اتنا زیادہ خلوص تھا، اتنے باادب تھے کہ ان کی محبتیں کامل تھی۔ اور پھر حضرت امام مالک وہ ہستی ہیں کہ جو مدینہ منورہ جاتے اور اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں نیک اور صالحین اللہ والے، مدینہ طیبہ جاتے تو جوتے اس شہر میں داخل ہوتے ہی اتار دیتے اور کہتے جن گلیوں میں ہمارے آقا پیدل چلتے تھے وہاں ہم جوتے کیسے پہن سکتے ہیں، بے ادبی ہو جائے گی۔ سوار نہیں ہوتے، جب آپ کو سواری پیش کی گئی آپ نے کہا میں کیسے سوار ہو سکتا ہوں، جن گلیوں میں میرے آقا پیدل چلتے تھے، جہاں آپ کے قدمین مبارکین لگتے تھے، وہاں میں سوار کیسے ہو سکتا ہوں۔ قضائے حاجت کے لیے آپ جتنا زمانہ مدینہ منورہ رہے، قضائے حاجت کے لیے آپ مدینہ سے باہر جاتے رہے۔ یہ تو اپنا اپنا ایک طریقہ ہے، مگر ادب، جتنا زیادہ ادب ہوگا اتنی زیادہ محبت ہوگی، اور جتنی محبت ہوگی حکم کی تعمیل کا جذبہ بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ پھر ایک اور مجلس ہم سے جاتے ہیں اور وہ ہے نعت خوانی کی مجلس۔ وہاں پر ہم حضور کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ جہاں حضور کی بات ہے، جہاں حضور کے ارشادات ہیں، جہاں حضور کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ مجلس حضور ہی کی ہے۔ براہ راست ہم حضور کی مجلس میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، مگر آپ کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور حاضر و ناظر ہیں، حضور ہمارے درود السلام کو سن رہے ہیں، حضور ہماری باتوں کو سن رہے ہیں۔ اور جب ہمارا یہ عقیدہ ہے تو کیا ہم اس مجلس میں بیٹھ کے ایسی باتیں کریں گے کہ اگر ظاہری طور پر حضور تشریف لائیں تو ہم وہ کریں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر ہمارے پاس تشریف لائیں ہمارے گھر میں تو ہم تو پلکیں بچھا دیں، ہم تو اپنی جان نچھاور کر دیں۔ اور جب ہم نعت خوانی کی مجلس میں بیٹھیں تو وہاں ہمارا عقیدہ تو یہ ہو کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، مگر ہم دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، یا نعت بیان کرنے کا انداز ہمارا اتنا غیر شرعی ہے۔ نہ وہ لباس ہے جو شریعت نے ہمارے لیے مقرر کیا کہ باپردہ لباس ہو، سج دج کے دنیا جہان کا میک اپ کر کے خواتین نعت خوانی کر رہی ہوتی ہیں اور صرف اپنی آواز کا جادو چلا رہی ہوتی۔ ہر ایک کی بات نہیں کر رہی میں، صرف ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے نعت کو ایک پیشہ بنا رکھا ہے اور جا کر اپنی آواز کا جادو اور اپنی ذات کی نمائش کر کے اور ہلا گلا کر کے چیخنا چلانا، نعت خوان سٹیجوں پہ اچھلنا کودنا، یہ چیزیں زیب نہیں دیتی۔ جب حضور کی نعت ہو رہی ہو تو پھر سراپا ادب بن جائیں، سروں کو جھکا لیں۔ حضور کی بات سنتے ہوئے صحابہ کرام کا کیا معمول تھا؟ اپنے سر یوں جھکاتے تھے گویا ان کے سر پہ پرندے بیٹھے ہیں، اگر وہ ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ تو پھر ہم حضور کی بات کرتے ہوئے کیسے اتنے اکڑ کے بیٹھ سکتے ہیں؟ کیسے دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں؟ کیسے اچھل کود سکتے ہیں؟ کیسے وہاں پر ایسے غیر شرعی امور کو لا سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ اور اس کا رسول ہی ہم سے ناراض ہو جائے؟ تو پھر ان مجالس میں بھی آپ نے احترام رکھنا ہے۔ میں ہمیشہ آپ کی تربیت یہی کرتی ہوں کہ جب نعت پڑھیں تو آنکھوں کو بند کر کے گنبد ہجرا کے اس مکی کو اپنے تصور میں لے آئیں اور سوچیں کہ جو پڑھا جا رہا ہے ایسا حقیقت میں تھا تو پھر کیسا وہ ماحول تھا، وہ منظر کیسا تھا، تاکہ نعت نور بن کے عبادت کی صورت میں ہمارے اندر داخل ہو، نہ کہ وہ ایک صرف رسم و رواج کی حد تک پڑھ کے محظوظ ہو کے تو چلیں واپس چلے جائیں۔ نہیں، اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آگے فرمایا گیا ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یغضون پست رکھتے ہیں اصواتہم اپنی آوازوں کو عند رسول اللہ اللہ کے رسول کے سامنے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین جنہیں امتحن اللہ اللہ نے چن لیا ہے، مخصوص کر لیا ہے، قلوبہم ان کے دلوں کو، للتقوی تقوی کے لیے، لہم انہی کے لیے، مغفرتن بخشش ہے، واجر عظیم اور اجر عظیم ہے۔ اب ان خوش نصیبوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے آہستہ آواز میں گفتگو کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر 3 احسان فرمائے گئے۔
پہلا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان کے دلوں کو تقوی کا عادی بنا دیا۔ جو لوگ حضور کا ادب کرتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے خاص طور پر چن کر تقوی کا عادی بنا دیا۔ پہلا انعام لہم مغفرتن، دوسرا انعام ان کے لیے بخشش ہے، اگر ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی غلطی، تو انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ وَأَجْرٌ عظیم، اور اجر عظیم ہے، ایسا اجر جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ آگے فرمایا گیا ان الذین، بے شک وہ لوگ جو ینادونک، آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، حجروں کے باہر سے، اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے۔ اس آیہ مقدسہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ بنی تمیم کا وفد جو 70-80 نفوس پر مشتمل تھا مدینہ طیبہ آیا۔ دوپہر کا وقت تھا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں قیلولہ فرما رہے تھے۔ ان لوگوں نے حضور کی آمد تک انتظار کو اپنی شان کے خلاف سمجھا اور باہر کھڑے ہو کر صدائیں لگانے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس باہر آئیے، آپ کا نام نامی لے کر کہنے لگے۔ اس پر آیہ مقدسہ نازل ہوئی اور ان کی اس غیر شائستہ حرکت پر سرزنش کی، اور انہیں بتایا گیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ تخرج، آپ تشریف لے آتے، الیہم، ان کے پاس، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب انہیں طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اصول تو یہ تھا کہ وہ حضور کا انتظار کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیلولہ کرنے کے بعد خود باہر تشریف لاتے، اس وقت وہ زیارت کی سعادت حاصل کرتے اور اپنے احوال بھی بیان کرتے اور اس بحر جود و کرم سے سیراب بھی ہوتے۔ بہرحال ان لوگوں کی تربیت کی گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا خصوصی کرم فرمایا اور ان کے دلوں کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیا، سارے کے سارے مشرف با ایمان ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہیں انعام و اکرام سے مالا مال کیا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ نے ان کی اس خطا کو معاف فرما دیا۔ علماء کرام نے اس آیت سے خوب استفادہ کیا ہے۔ حضرت ابو عبید جو بلند پائے عالم تھے، فرمایا کرتے کہ میں نے کبھی کسی استاد کے دروازے پر دستک نہیں دی، بلکہ میں ان کا منتظر رہتا، جب وہ از خود تشریف لاتے تو میں ان سے استفادہ کرتا۔ حضرت ابن عباس معرف قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضرت ابی کے گھر جاتے تو ان کا دروازہ نہ کھٹکھٹاتے، بلکہ خاموشی سے ان کا انتظار کرتے، یہاں تک کہ وہ اپنے معمول کے مطابق باہر آتے۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بڑی گراں گزری، کہا آپ نے دروازہ کیوں نہ کھٹکھٹایا تاکہ میں فوراً باہر آ جاتا اور آپ کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑتی۔ تو آپ نے جواب میں کہا کہ عالم اپنی قوم میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح نبی اپنی امت میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اس کے بعد علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ بچپن میں پڑھا تھا اور عمر بھر اس کے مطابق اپنے اساتذہ کے ساتھ معاملہ کرتا رہا، یعنی کہ ادب کرتا رہا۔ تو ادب بہت ضروری ہے۔ آج کل کی جو تعلیم ہے اس سے ادب و تربیت ختم ہو گئی ہے۔ مغربی تہذیب کے برے اثرات میں سے ایک یہ ہے کہ شاگردوں کے دلوں سے استاد کا احترام ختم ہو گیا ہے، ان کے ساتھ گستاخانہ گفتگو کی جاتی ہے، ان پر آوازیں کسی جاتی ہیں، نقلیں اتاری جاتی ہیں، پھر اس پر کوئی شرمندگی بھی محسوس نہیں کی جاتی، الٹا فخر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بزرگوں کا احترام، اپنے ماں باپ کی تعظیم و تکریم کا جذبہ بھی دم توڑتا جاتا ہے۔ آج کل کے ترقی یافتہ لوگوں کا معاشرہ انسانی معاشرے سے زیادہ حیوانی معاشرے کی تصویر پیش کر رہا ہے، اس لیے کہ تربیت کا فقدان ہے۔ ہم نے ایسے بھی بچوں کو دیکھا جو پیچھے پیچھے استاد کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ایسے کرتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں تو کون سا احسان کرتے ہیں، ہم فیس دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں۔ وہ آپ کے روحانی والدین ہیں، وہ آپ کو زمین سے عرش پر لے کر جاتے ہیں۔ ماں باپ آپ کو صرف دنیا میں لاتے ہیں، مگر تربیت کر کے آپ کو اگر ایک باشعور انسان بناتے ہیں استاد، تو پھر ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور حضرت علی نے فرمایا جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا میں اس کا غلام ہوں، وہ چاہے تو مجھے آزاد کرے یا چاہے قید کرے۔ اس لیے استاد کا ادب انسان کو علم نافع
دیتا ہے، اور جن لوگوں کے پاس علم نافع ہوتا ہے وہ تھوڑا بھی پڑھ لیں وہ بہت بڑے کام کر لیتے ہیں، اور جن کا علم نافع نہیں ہوتا، نفع بخش علم نہیں ہوتا، وہ پڑھ پڑھ کے ڈگریوں کے ڈھیر لگا دیں مگر ان کا علم انہیں فائدہ نہیں پہنچاتا، کیونکہ وہ استاد کے بے ادب ہیں، بڑوں کے بے ادب ہیں۔ آئیے اسلام کے آداب معاشرت کو اپنائیں اور مکارم اخلاق سے اپنے آپ کو مزین اور آراستہ کریں، جن کی تعلیم ہمیں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ حضور کا ارشاد ہے کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو شخص چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی توقیر نہیں کرتا وہ ہماری جماعت میں سے ہی نہیں۔ اس لیے چھوٹوں سے محبت کریں، بڑوں کا ادب کریں، اور ادب پہ ہی آج کا یہ پہلا لیسن تھا۔ اس سارے لیسن کو اچھے طریقے سے تیار کریں، اس سے سبق سیکھیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب ہوگا تو محبت ہوگی، محبت ہوگا تو عمل میں پختگی ہوگی، عمل میں پختگی ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو جائے۔